اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد العلم عرض کیا کل کے درس میں آپ کی خدمت میں کہ یہاں علم کی علیہ السلام جس قسم سے بحث مقصود ہے علماء مناطقہ اور علماء فلاسفہ اس علم کو علم حصولی سے تعبیر کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے علم حضوری کا تو آگے آنے والی جو ابحاث ہیں کتاب کے اندر ان کا تعلق نہیں ہے اس سے، علم حضوری سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حضوری صورتوں کے چھپنے کی صورت میں انسان کو حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ خود نفس شے، خود نفس معلوم جب عالم کے ہاں آ جاتا ہے تو وہ علم جو اس کو حاصل ہوا ہے ہم اس کو کہتے ہیں علم حضوری. پھر علم حضوری میں اشتباہ کا امکان بھی نہیں ہے، خطا ممکن نہیں ہے، وہاں پر امکان خطا نہیں ہے، لہٰذا فائدہ نہیں ہے. حصولی جہاں انسان علم کی صورت کو محسوس کرتا ہے اپنے پاس، صورتوں کا علم ہے. تو علم یعنی صورت، علم یعنی ادراک الشیء والیقین بہ، کسی شے کا ادراک، کسی شے پر یقین. اسی شے کو المعلوم کہتے ہیں، وہ شے جس کا علم ہے اسے معلوم کہتے ہیں. 4 فرق کل کے درس میں بیان کیے گئے تھے، انشاءاللہ بعد میں پوچھا جائے گا آپ سے. آج ہم عبارت کے اندر وارد ہوتے ہیں تمہیدن. صحیح ہے، تمہیدن. تقریباً مقدمے کے قریب کا لفظ ہے یہ، فرق بھی ہے انشاءاللہ بعد میں کبھی پڑھیں گے. کسی اہم مطلب کو بیان کرنے سے پہلے ایک مختصر سا مقدمہ جو تقریب ذہن کے لیے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آگے آنے والی بات کے لیے سرمایہ قرار پا سکے. تو ایک چھوٹی سی گفتگو، مختصر سی گفتگو، اہمیت کی حامل گفتگو کو تمہید کہیں گے. اور اب یہ کہتے ہیں کہ آغا ہم نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے گوش گزار یہ کیا تھا کہ حاجت منطق کیا ہے اور تعریف منطق کیا ہے، ہم ریلیٹ کرتے ہیں، اسی سے اپنی بحث کو ریلیٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم علم کے اندر داخل ہو گئے تو ایسا لگے ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، جو ابحاث ہم کر رہے ہیں وہ منتشر ہیں، ایسی نہیں ہے. بلکہ دیکھیں، غور کریں. قلنا، ہم نے کہا کہ ان اللہ تعالی، بلا شبہ بالتحقیق اللہ تعالی خلق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، الانسان، انسان کو خلق کیا ہے، مفطوراً علی التفکیری، فطرتاً تفکیر پر، یعنی فطرتاً فکر کرنے والا، فطری طور پر فکر کرتا ہے. مستعداً، در آن حالی کہ یہ انسان صلاحیت رکھنے والا ہے، لیاقت رکھنے والا ہے. کس چیز کی صلاحیت و لیاقت؟ لی تحصیل المعارف، معارف بمعنی علوم، معلومات، علوم، ہاں، معارف کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
مستعدن در آن حالی کہ یہ انسان صلاحیت رکھتا ہے، صلاحیت رکھنے والا ہے معارف کو حاصل کرنے کی. معارف بمعنی علوم. بی ما، یہاں پر با کو آپ سببیہ لیں تاکہ زیادہ اس مطلب کو آشکار کرنے میں آسانی ہو. بما، اب اس ما کا بیان آگے من کے ذریعے سے آ رہا ہے، لہٰذا میں ما کی جگہ پر اسی بیان کا ترجمہ کرتا ہوں. بما، اس قوت کے ذریعے، اس قوت کے سبب، اس قوت کی وجہ سے معارف کے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اعطیا، کہ جو قوت اس انسان کو عطا کی گئی ہے. اعطیا کا نائب فاعل انسان کو بنائیے. خواب وہ کون سی قوت ہے؟ اب اس قوت کی صفتیں بیان کر رہے ہیں. اولاً عاقلتن، تعقل کرنے والی، سوچنے والی. مفکرتن، مفکرتن صحیح ہے، مفکر مجرور پڑھیں، مفکرتن فکر کرنے والی. ہاں، ایک اور صفت، ایسی قوت عاقل مفکرہ کہ یمتازو، کہ الگ ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے انسان بہا، اس قوہ عاقلہ مفکرہ کے ذریعے سے، عن العجماواتی، جانداروں سے، بے زبان حیوانات کو عجماوات کہا جاتا ہے. حیوانیت میں مشترک ہے تمام کے تمام، لیکن اس قوہ عاقلہ مفکرہ کے سبب کہ یہ فقط انسان کے پاس ہے، باقی حیوانات کے پاس نہیں ہے. خوب، اچھا، کوئی مطلقاً آپ سے سوال کرے گھوڑے کے پاس علم ہے؟ اور اس کی استعداد کے مطابق علم تو ہے. ماشاءاللہ، خوشی ہوئی سن کر کہ علم تو ہے. بس یہ جو میں نے آپ کو سوال، یہ آپ سے جو میں نے سوال کیا ہے، یہ سوال ہی در حقیقت اگلی جو بحث آنے والی ہے اس بحث کے لیے جو لمبا چوڑا مقدمہ مجھے باندھنا پڑتا، اس سے اچھا تھا کہ میں نے آپ سے سوال کر لیا کہ علم کی منازل ہیں، علم کے مراحل ہیں. علم کے منازل اور مراحل ہیں، اسٹیپس ہیں. میں نے ان کو مراحل، منازل اور اسٹیپس سے تعبیر اس لیے کیا کیونکہ خود آغا شیخ رضا مظفر آگے جا کر خود لفظ مرحلہ استعمال کریں گے، وَإِلَّا ابھی اس مقام پر آغا رضا مظفر اس کو اقسام العلم کا نام دے رہے ہیں. یعنی علم کی کچھ قسمیں ہیں، اور اب ہم آپ کی خدمت میں اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے. آغا شیخ رضا مظفر فرما رہے ہیں اس میں اب ہم کوئی قباحت نہیں سمجھتے، بلکہ ضروری ہے، اچھا ہے کہ ہم اس چیز کو بیان کر دیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اس قوہ عاقلہ مفکرہ کے ذریعے سے انسان عجماوات سے جدا ہو رہا ہے، تو کس مرحلے میں، کس موطن میں، کس مقام پر؟ کئی ایک چیزوں میں انسان اور حیوان مشترک ہے نا، تو کس مرحلے میں جا کے جدا ہوتا ہے؟ یہ علم کے اسٹیپس ہیں، اس کے مراحل ہیں، اس کی منازل ہیں. اور آئیے اب ایک ایک کر کے ہم ان کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. پہلے اس جملے کو جو ابھی میں نے مفہوماً آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا عربی پڑھتے ہیں. ولا باسا، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، اب کوئی مشکل نہیں ہے. کس چیز کے اندر؟ بے بیان ہے، بازائدہ ہے. اس چیز کو بیان کرنے میں کوئی باسیت نہیں ہے، اب کوئی حرج نہیں ہے. کس چیز کو بیان کرنے میں؟ موطنی ھذا الامتیاز، موطن وطن جگہ، ہاں، موطن مقام.
اس مقام کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کس چیز کا مقام؟ حاضل امتیاز، اس جدائی، اس امتیاز، اس الگ ہونے کے مقام کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب البتہ من اقسام العلم، علم کی اقسام میں سے اس موطن کو کہ جہاں انسان باقی اجماوات سے جدا ہو رہا ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ کون سا علم؟ الذی نبحث عنہ، وہ علم کہ جس سے ہم بحث کر رہے ہیں، کرتے ہیں. یہاں پر مراد یہ کہ جس سے ہم بحث کر رہے ہیں وہ کون سا علم ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. فی الحال ولا بأس ببیان مقدمتاً، اس چیز کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. صحیح ہے؟ اس چیز کو بیان کرنے میں کوئی باس نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بیان کیوں کر رہے ہیں؟ مقدمتاً، تمہید کے طور پر، مقدمے کے طور پر. کس کے لیے مقدمہ بنا رہے ہیں اس مطلب کو؟ کس کے لیے تمہید بنا رہے ہیں اس مطلب کو؟ لِتَعْرِيفِ الْعِلْمِ. یہاں پر مراد بار بار ذہن میں رکھیے گا علم اصولی. علم اصولی کی جو ہمیں آگے چل کر تعریف کرنی ہے، اس تعریف کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا بہرحال مقصود ہے. تو اس سے پہلے مقدمتاً، تمہیداً اس مطلب کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ انسان کس موطن، کس مقام اور کس جگہ پر تمام باقی حیوانوں سے ممتاز اور الگ اور جدا ہوتا ہے. صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے. نہ فقط یہ وَلِبَيَانِ عِلَاقَةِ الْمَنْطِقِ بِهِ لِتَعْرِيفِ الْعِلْمِ، اس کو عطف کریں گے ولی بیان کو ولی تعریف پر. مقدمتاً ایک تو یہ مطلب کہ ہمیں علم کی تعریف کرنی ہے، ثانیاً ہمیں اس علم منطق کو، کیوں ہم علم کی بحث کو علم منطق میں لا رہے ہیں، کیوں ہم تعریف علم منطق کے اندر کر رہے ہیں، خود علم کا علم منطق سے کیا تعلق ہے. علاقہ بمعنی تعلق، ٹھیک ہے. دوسرا سبب یہ ہے. تو یہ جو ہم مقدمہ اور تمہید دے رہے ہیں دو چیزیں سمجھانے کے لیے، ایک تو ہم تعریف علم کریں گے، دوسرا منطق کا بھی، اس علم کے ساتھ تعلق کیا ہے اس تعلق کے بیان کے لیے. لفظی ترجمہ کروں گا ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے. مقدمتاً، تمہید کے طور پر، لتعریف العلم، علم کی تعریف کے لیے، وَلِبَيَانِ عِلَاقَةِ الْمَنْطِقِ بِهِ، اور منطق کے اس علم کے ساتھ تعلق کے بیان کے لیے. فَنَقُولُ، تو ہم یوں کہیں گے. اور بہترین یہ جو ہے نا مقدمہ سازی جو کی ہے نا آغا نے، بہت خوبصورت. یعنی حیرت یہ ہے کہ خود ہم میں سے کئی افراد کو پتہ نہیں ہوگی یہ چیز، جن مراحل سے ہم گزرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے. یہ یعنی بہت بڑی محنت ہے. میں اس کو اپنے طور پر اگر لفظوں میں ڈھالنا چاہوں تو گویا دیکھیں یہ ایک وجدانی علم ہے. یعنی میرا میرے پاس ہے، آپ کا آپ کے پاس ہے، آپ کا آپ کے پاس ہے، لیکن سب ہم آپس میں بیٹھے ہیں. میں اپنی بات، مجھے یہ میرے سامنے یہ وجدان ہے، میں نے اس کو الفاظ دیے. آپ اندر میں پانا کسی بات کو، جو مجھے میرے پاس بارے میں پتہ ہے وہ آپ کو آپ کے میرے بارے میں تو نہیں پتہ نا، آپ کو آپ کے وجدان کا پتہ ہے، وجدانی علم جو آپ کے اندر موجود ہے. تو یہ تقریباً وجدان کی بات ہے. ہاں، لیکن کیا ہے کہ میں نے اپنے وجدان کو بیان کیا، اندر کے علم کو بیان کیا، اندر کی کیفیت کو بیان کیا. آپ نے بیان کیا، آپ نے بیان کیا، آپ نے بیان کیا. ایک طریقہ تو یہ ہے. غور کیجئے گا اس نقطے پر، اگر آپ کی توجہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے پھر میں اس کو ڈائریکٹ عبارت پڑھ کے ترجمہ کروں. صحیح ہے. یہ جو اب بیان کرنے جا رہے ہیں نا، یہ جو مطالب، اب جو خیر کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے؟ ہاں یہ اچھا کیا. یہ جو ہے یہ جو اب مطالب بیان کر رہے ہیں، اگر واقعاً تھوڑا آپ دقت کریں گے تو جو میں بات ابھی کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کو ملے گی یہاں پر، کہ یہ حقائق انسانی جو یہاں پر بیان ہو رہے ہیں اب، کہ انسان علم کے کتنے مراحل طے کرتا ہے اور حیوانیت میں حیوان کن کن مراحل میں انسان کے ساتھ مشترک ہے اور کس نقطے پر آ کے انسان تنہا ہو جاتا ہے
الگ ہو جاتا ہے, اکیلا ہو جاتا ہے, پھر جماعت و اس کے ساتھ اس سفر کو طے نہیں کرتے ہیں, علم کی وہ کون سی منزل ہے. یہ ساری جو حالت ہے, صورت ہے نا, یہ وجدان ہے, ہر انسان کا اپنا اپنا. یہاں تو اس پہ اشتراک ہوا ہے. کیسے؟ میں بیٹھا ہوں, میں نے کہا کہ یہ میرے سامنے, یہ میں اس طرح سے سوچتا ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے اپنے اندر میں. آپ نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے. 100 جمع ہو جائے مثال کے طور پہ, پھر پایا گیا کہ یہ مشترک ہے. یعنی ایک ایسی چیز ہے. اور ویسے ہی انسان کے اندر یہی تو کمال ہے کہ انسان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ جزیات سے کلیات بناتا ہے, نہیں بناتا ہے. ہمیشہ یہ جملہ کہتا رہتا ہوں, یہ صلاحیت انسان کے پاس ہے کہ مختلف جزیات کو دیکھ کر ایک کلی بناتا ہے, اور پھر اسی کلی پر جو ہے وہ حکم لگاتا ہے. ابھی اس کے اندر مثال آئے گی. یہ مثال وہ مثال ہے جو میں کئی مرتبہ اپنے عقائد کے دروس میں دے چکا ہوں آپ کے سامنے, کہ چھوٹا بچہ ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک خاتون ہے, جب بھی میں روتا ہوں یہ فوراً میرے پاس دوڑی ہوئی آتی ہے. یہ مجھے میں مثال کئی مرتبہ دے چکا ہوں. یہ خاتون, یہ جزئی ہے, یہ مجھے کھانا کھلا رہی ہے, یہ مجھے پانی پلا رہی ہے, یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے. پھر دیکھتا ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے اس کے سامنے بھی ایک ایسی خاتون ہے, وہ اس سے محبت کر رہی ہے. آسن تم جزاک اللہ. پھر تیسری مرتبہ دیکھا, ایک اور دوست کو دیکھا, اس کی والدہ بھی بچپن میں, یہ ان کی, یہ اس کی ماں ہے, اچھا یہ اس سے محبت, یہ اس کی ماں اس سے محبت, میری ماں میرے سے محبت کر رہی ہے. یہ جزیات ہیں. حکم کلی لگاتا ہے کہ ہر ماں اپنے بچے سے, کئی ایک مثالیں ہیں اس کی. استقراء کے اندر بھی جائے گی یہ مثال, ظاہر ہے کہ کلاس سے جی ہوگی. لیکن جانور کے پاس یہ کلیہ نہیں ہے. خود جانور کے پاس, آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, ہم نے بنایا ہے جانور کے بارے میں. خود جانور کے علم میں نہیں ہے یہ. کیا کہنے جی آگا, ان کو کیسے پتا ہمارے وجدان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. تو میں نے یہی تو مثال دی ابھی آپ کو, یہی تو میں نے مثال دی آپ کو کہ حسین کا وجدان نہیں بیان کر رہے ہیں یہ یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جو تمام انسانیت خود وجداناً محسوس کرے گی اپنے سامنے, یہ ساری چیزیں جو بھی بیان کی جا رہی ہیں. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, نہیں عطا نہیں ہے, کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس سے بڑی بات ہے اوپر کی. مثلا میں نے جب آپ کے سامنے انسان کی تعریف کی تھی, حیوان ناطق, تو آپ یوں کہ سوچ رہے تھے اس دن مجھے یاد ہے, اچھا میری تعریف یہ ہے کہ میں حیوان ناطق ہوں, یہی تھا نا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حیوانیت کے جتنے بھی تقاضے ہیں آپ وجداناً ان سے آشنا ہیں. حیوان کس کو کہتے ہیں, حیوانیت کے کیا تقاضے ہیں, کھاتا ہے, پیتا ہے, سوتا ہے, جو بھی حیوانیت کی تعریف کی جائے, حساس ہے, متحرک بالارادہ ہے, مثلا یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے. مثلا میں کہوں کہ حیوان محسوس کرتا نہیں, کہ آپ کہیں گے ہاں. حرکت کرتا ہے, نہیں, آپ کہیں گے ہاں. بس میں نے کیا کر دیا, ان تمام چیزوں کو جوڑ کے نام بنا دیا, اس کا نام ہے حیوان. اب آگے خلق ہونے والے انسان کا لٹ گئے. ابھی فی الحال بات یہ نہیں چل رہی. لٹ گئے. سنیں ابھی سنیں, یہ میں نے کہا اچھا میں شاید غلطی ہوگی, لیکن پھر بھی ایک مرتبہ دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں کہ اب جو مطلب بیان ہو رہا ہے ایک لحاظ سے یہ گویا وجدان ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے پایا اپنا بیان کیا, 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 انہوں نے پایا اپنا بیان کیا. میں نے 5-6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ان میں سے نکات مشترکہ نکالے ہیں. ہاں ایسا ہے حسن, تو ماشاءاللہ یہ کلیات بتا رہے ہیں. انسان پر بچپن سے لے کے یہ مراحل آتے ہیں, تو یہ ہر انسان کے اندر وارد نہیں ہوئے. ہر انسان کے بارے میں گویا ایک طرح سے ریسرچ, میں ابھی لفظ استعمال کر رہا تھا, استقراء ہے. پھر اس کے بعد ایک ہمارے پاس اور بڑی بات ہے, وہ کیا ہے؟ اسلامی زاویہ نقطہ نگاہ سے مجھے میرے وجدان کا یقیناً اتنا علم نہیں ہے جتنا میرے خدا کو ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. اسلامی نقطہ نظر کہہ دیا, منطق سے تھوڑا سا سائیڈ میں ہٹ کے کہہ رہا ہوں بات. یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ہے ایسا, خدا کو پتہ ہے. اچھا پھر ماشاءاللہ مولا ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اگر یہ جملہ بدل دوں جتنا علی کو پتہ ہے, صحیح ہے. اب اگر ممبر پہ بیٹھ کے علی بات کرے, انسان ایسا 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 ایسا, سرکار بات ختم ہوگی نا. سمجھ رہے ہیں نا آپ, یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ. تو مثلا یہ میں نے مثال آپ کو اس لیے دی کہ وجدان کا علم یا تو انسان کے پاس خود ہے نا, مجھے میری کیفیات نفسانی کا پتہ ہے, میں جن مراحل سے گزرتا ہوں وہ مجھے پتہ ہے, میں اپنے ذہن میں کس حد تک سوچتا ہوں مجھے پتہ ہے, مجھے اپنی صفات سے آشنائی ہے,
ما فی الضمیر، میرے پاس جو ہے، ممکن ہے میرے پاس الفاظ نہ اس کو بیان کرنے کے لیے، جو حیوان کے تقاضے تھے وہ سب میرے اندر تھے، ہیں، ٹھیک ہے نا. ناطق، کیا ہے ناطقیت؟ مثلا ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں، اس کو بتلانا شروع کروں، آپ کہیں گے ہاں ایسا ہے، یہ بھی میرے اندر ہے، یہ بھی میرے اندر ہے. جیسے بھی انہوں نے بتا دیا، لفظی بولنے والا، فکر کرنے والا، مثلا فکر کی طرح فکر کرنے والا، یہ بولا نا. جب اس کا ناطق کا ترجمہ آ گیا سامنے، ارے اچھا یہ، ہاں وہ تو میں ہوں. تو بس وہی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ حیوان ناطق ہیں. اس وقت اچھا میری یہ تعریف ہے، یہ حیوان کون ہے، ناطق کون ہے؟ جب حیوان کو کھول کر بیان کیا گیا، حیوان اس کو کہتے ہیں، ہاں وہ تو میں ہوں. ناطق بیان کیا گیا، ناطق اس کو کہتے ہیں، ہاں وہ تو میں ہوں. بس یہ چیز. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے سہارا لیا اس مطلب کا، کیونکہ بہرحال ابھی انشاءاللہ آپ مطالب بیان کریں گے تو اچھا ایسا ہے، لیکن اب کھل کے بیان ہوگا کہ واقعاً ایسا ہے. ان میں بعض مراحل کے اندر ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں، اور وہاں پر واقعاً ایک علمی اور معرکۃ العرب ہے. وہ کیا؟ آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، وہاں سے آپ اپنے وجدان پر گواہ ہیں. اس سے پہلے نہیں تھے، اب یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے لیکن بہرحال کوئی اور بتا دے گا آپ کو کہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے وہ ماں کی جیسی پیٹ سے ہر بندہ نکلتا ہے، اس وقت کیا کیفیت ہے، آہستہ آہستہ وہ جہاں تک کہ ہوش سنبھالے، وہاں تک کیا صورتحال ہے، وہ تک کو یہ بیان کریں گے. صحیح ہے نا. یہ بہت اہم نکات ہیں. تو بالکل پہلے مرحلے سے یہ شروع کر رہے ہیں. آئیے دقت کریں. اذا ولد الانسان، جب انسان مولود بنتا ہے. صحیح ہے. ولد الانسان، جب انسان کو پیدا کیا جائے، تو یولدو، تو وہ متولد ہوتا ہے. یہ جواب ایزا کا. تو وہ مولود ہوتا ہے، وہ اس حال میں کہ، یعنی جب انسان کو پیدا کیا گیا ہے تو وہ پیدا شدہ بندہ اس حالت میں ہے کہ وہ خال نفسی، وہ اس کا نفس بالکل خالی ہے جب پیدا ہوا ہے. غور کیجئے گا، دقت کیجئے گا، بہت بہترین خوبصورت مطلب ہے، بہت لطف محسوس کریں گے آپ. وَهُوَ خَالٍ نَفْسِ، شیخ رضا مظفر نظریہ ان کا سامنے آیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو بیان کیا ہے. غور کیجئے. اچھا کس سے خالی ہے اس کا نفس؟ نہیں، ذہن، اس کا ذہن، نفس بے معنی ذہنی ہے. نہیں مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے، اصل نہیں. من کل فکرتن، اللہ اکبر. من کل فکرتن، ہر فکر سے. وعلم فعلی، واو عطف تفسیری ہے، زیادہ ٹینشن نہ لیں. فکر ایک عمل ہے نا، ہاں ایک عمل ہے، اور فعلین سے یہاں پر مراد ہے بالفعل. لکھ دیں، دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک بالقوہ، ایک بالفعل. وہ بچہ جو پیدا ہوا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجتہد ہے. کہہ سکتے ہیں کس زاویے سے؟ بالقوہ. ہاں الٹا ہو گیا، ہاں صحیح ہے نا. لیکن جو واقعاً مجتہد ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ مجتہد ہے، وہ بالفعل، یعنی اس وقت اجتہاد فعلیت رکھتا ہے اس شخص کی ذات میں. لیکن یہ جو بچہ ہے، جب ہم اس کو کہتے ہیں، فرض کریں کہ یہ مجتہد ہے، میرا بیٹا، ایسے ایک باپ کی خواہش ہے، بچہ پیدا ہو، کہنے لگا مجتہد پیدا ہوا ہے. خاندان ہوتے ہیں نا، خاندان کے خان علامہ حلی کے گھرانے میں کتنے ایک ہی وقت میں مجتہدین تھے؟ کتنے تھے؟ 18. ماشاءاللہ 18 مجتہدین ایک ہی وقت میں گھر میں، ماں، دادی، دادا، نانا، نانی، سارے مجتہدین. تو جو بھی پیدا ہو رہا ہے ایک اور مجتہد پیدا ہو گیا. تو ابھی یہ جو یہ ہے، یہ مجتہد ہے بالقوہ، بالفعل نہیں ہے. فعلاً واقعاً اجتہاد ابھی اس کی ذات اجتہاد کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، لیکن مستعدن، صلاحیت رکھنے والا ہے. ہاں صلاحیت رکھنے والا ہے. کس چیز کی؟ اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والا ہے. تو یہ یہاں پر یہ میں نے دو اصطلاحات سمجھا دی، اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اصطلاح بالقوہ اور اصطلاح بالفعل. انسان کے لیے ہر وہ چیز کہ جو ممکن ہو حاصل کرنا، اس وقت اگر اس کے ساتھ متصف ہو تو بالفعل، اور ابھی متصف نہیں ہے، بعد میں ہوگی تو کہیں گے بالقوہ.
انسان مجتہد بالقوہ. انشاءاللہ آپ آغا سید حسین صحیح ہے نقوی خطیب ہیں بالقوہ صحیح ہے نا, بالفعل ابھی نہیں ہے نا, ابھی بن رہے ہیں, آہستہ آہستہ پریکٹس چل رہی ہے. اسی طرح اجتہاد کی بھی پریکٹس چل رہی ہے, صحیح ہے نہیں ہے, ہاں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ, لیکن صلاحیت ہے, صلاحیت ہے, ہر انسان کے اندر صلاحیت ہے, تو بالقوہ مجتہد ہیں یہ. اب کیا کہہ رہے ہیں آقا؟ کہہ رہے ہیں آقا جب یہ بچہ پیدائش ہو گئی تو اس وقت اس کا ذہن خالی ہے ہر فکر سے اور ہر علم فعلی سے, یعنی فعلاً علم نہیں ہے, فعلاً علم نہیں ہے, صفت علم سے ملتبس نہیں ہے, خالی ہے اس کا ذہن, کلیئر. کیا کہتے ہیں وہ سفید کپڑے کو, کیا کہ سفید کاغذ کو کیا کہتے ہیں؟ چٹا, کورا کاغذ. یہ ایک اصطلاح ہے ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتی ہے, کورا کاغذ. آغا اس نقطے کو غور کریں. شیخ رضا مظفر کی عبارت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں ابھی آگے پیچھے نہیں جا رہا ہوں فی الحال, باہر چلے جائیں گے تو آپ پتہ نہیں کہاں سے چلے جاتے پھر. اچھا لیے یہ آیا ہے ابھی اس وقت کے جس وقت یہ پیدائش کے مرحلے میں آ چکا ہے اور دنیا یا عالم دنیا میں اس نے قدم رکھا, اس وقت اس کا نفس خالی, کوئی فکر نہیں ہے, وہ آٹے والی فکر نہیں, فکر ہی نہیں ہے اصلاً, کوئی پریشانی نہیں ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. سوا اگر کوئی چیز لے کر آیا ہے یہ تو حاضل استعداد, صلاحیت ہے, صلاحیت لے کر پیدا ہوا ہے, صلاحیت فکر لے کر پیدا ہوا ہے, استعداد اور لیاقت فکر لے کر پیدا ہوا ہے. ابھی اس کا ذہن فکر سے خالی ہے, ہاں. لیکن فَإِذَا نَشَأَ, سوا حاضل استعداد, اس استعداد کے علاوہ, یعنی یولد سوا حاضل استعداد وہو خال النفس, وہ خالی نفس ہوتا ہے, من کل فکر و علم فعلی سوا حاضل استعداد, اس استعداد فطری اور اس صلاحیت فطری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, خالی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں صلاحیت کے علاوہ بالکل کورا کاغذ ہے, بالکل کورا کاغذ ہے. لیکن اب کیا ہوا؟ فَإِذَا نَشَأَ, بس جب یہ انسان نشو نما کرتا ہے, بڑھتا ہے, ہاں آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. وَأَصْبَحَ يَنْظُرُ, اصبح کا کیا معنی ہے آغا؟ صبح کے, تو صبح کے ٹائم میں نہیں, چاشت کرے, یہ چاشت تو گیا ہے, صبح ہو گئی, صحیح ہے. چلیں خیر بتا دیتا ہوں, ابھی ٹائم کم ہے. آغا افعال ناقصہ کے اندر تامہ, تامہ کا معنی بھی استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں سوارا, ٹھیک ہے نا, اصبح, اور یہ بھی سوارا کے معنی میں آگے انتقال کے معنی میں. تو جب یہ نشونما کرتا ہے تو پھر احسن تم شابہ, یہ دیکھنے لگتا ہے, یسمعو سننے لگتا ہے, یذوقو چکھنے لگتا ہے, ویشمو سونگنے لگتا ہے, ویلمسو لمس کرنے لگتا ہے, چھونا, چھونا محسوس نہیں, ہم اردو میں اس کو محسوس کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. محسوس کی کیٹیگری ہمارے ہاں اردو میں کچھ اور ہے, عربی میں بڑا یہ لفظ آپ کو مشتبہ کرے گا کہ ہم اس کو انشاءاللہ بٹھائیں گے کہ یہ کہاں بیٹھے گا. لفظ محسوس ان پانچوں کو شامل ہے, یہ میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو, ان پانچوں کو شامل ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں ابھی بھی عرض کرتا ہوں, ابھی لفظی ترجمہ کیا ہے, زیادہ چھیڑ نہیں رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِذَا نَشَأَ, بس جب وہ نشو نما کرتا ہے, بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے. وَأَصْبَحَ يَنْظُرُ, اور ہو جاتا ہے دیکھنے والا اور سننے والا اور چکھنے والا اور سونگنے والا اور لمس کرنے والا. نراہو, اب غور کریں, یہ نراہو اس مقدمے کی طرف اشارہ تھا جو میں کہہ رہا تھا. نراہو یعنی ہم میں سے ہر ایک کا یہ وجدان ہے, اگر بیان کرنے لگے تو یہی اور کچھ نہیں ہے. وہی وہ جو مشترک تھے وہ بتا جی 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 جی, میں نے اپنا وجدان, انہوں نے اپنا وجدان بیان کیا, تو مشترک جو آئے گا وہ یہی آئے گا, دیکھیے گا. وَنَرَاهُ, یہ نراہو اذا کا جواب, جب وہ پھلتا پھولتا ہے اور پھر آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے, کانوں کے ذریعے سے سن رہا ہے, زبان کے ذریعے سے چکھ رہا ہے, ہاں ناک کے ذریعے سے اشمام کر رہا ہے, اور بدن کے ہر عضو کے ذریعے سے لمس کر رہا ہے, تو نراہو, ہم اس انسان کو, پیدا ہونے والے بچے کو دیکھتے ہیں. کہ کیا دیکھتے ہیں؟ نراہو یحسو, یحسو دونوں استعمال ہوئے ہیں. یحسو کہ یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے, یہ
محسوس کر رہا ہوتا ہے. یہ میں نے اردو کا ہی ترجمہ کر دیا. کس کو محسوس؟ با کے ذریعے سے متعدی. بے ما. اب یہ ما ہے کیا کہتے ہیں موصولہ, اور من کے ذریعے سے آ رہا ہے بیان, تو میں اشیاء کو لکھ دیتا ہوں وہاں. محسوس کر رہا ہوتا ہے ان اشیاء کو کہ ماحولہ کے جو اس کے اطراف میں موجود ہوتی ہے. آپ سمجھ میں آئے اردو میں جو لفظ ماحول ہے نا, وہ اصل میں عربی کا شارٹ کٹ ہے ماحولہ. ماحولہ یعنی یہ رہا میں اور میرے ارد گرد جو کچھ بھی ہے, ہاں سوا یا میرے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ماحولہ ہے. ہر شے کو کبھی دیکھ کے, کبھی سن کے, کبھی چک کے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نراہو کا لفظ کیا ہوگا؟ اگا ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ ہم دیکھتے ہیں. صحیح یہ ہو کی ضمیر انسان. نرا کے اندر نحنو, ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہاں یہی ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں, اور بھی بہت کچھ ہے اردو کے اندر جو عربی کا شارٹ کٹ. ہم جی دیکھتے ہیں کہ فارسی وہ محسوس کرتا ہے ان اشیاء کو جو اس کے اطراف جو اس کے ارد گرد ہیں. ماحولہ جو اس کے ارد گرد ہیں, جو اس کے اطراف کے اندر ہیں. اچھا اب دیکھیں یہ باقاعدہ یہ وجداناً یہ ہے, ہر انسان ان منازل سے گزر رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ وَيَتَأَثَّرُ. وَيَتَأَثَّرُ چھوٹا بچہ ہے نا, اللہ اکبر. چھوٹے گھروں میں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں بڑے گھر والے خیال کر رہے ہیں بھائی گرم چیز اس کے برابر میں نہیں رکھنا. کیوں؟ ابھی اس کو یہ حس نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو جل جاؤں گا. ابھی تجربے میں آ رہے ہیں ان کے, ٹھیک ہے. میں نے موم بتی جلائی تھی, وہ بیٹی اس کی طرف جا سیدھا ہاتھ ڈالے گی, ٹھیک ہے, لیکن ایک بار تو جل گئی نا پھر سمجھ جائے گی. آہستہ آہستہ انسان کیا کر رہا ہوتا ہے, ان اشیاء سے اثر کو قبول کر رہا ہوتا ہے. اب ہاتھ ڈالوں گا, یار یہ وہ چیز تھی کہ جس کے اندر ہاتھ ڈالنے سے کرنٹ لگے گا, جس کے ہاتھ ڈالوں گا تو جل جاؤں گا. ادھر پنکھے کے نیچے بیٹھوں گا تو ٹھنڈی ہوا لگے گی, ادھر بیٹھوں گا تو گرم ہوا لگے گی. یہ احساسات ہیں جن کو انسان آہستہ آہستہ محسوس کرتا ہے, اور محسوس کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اثر کو قبول کر رہا ہوتا ہے. باب تفاعل استعمال ہوا ہے وَيَتَأَثَّرُ, اور یہ متاثر ہوتا ہے بہا ان اشیاء کے ذریعے سے. التأثر المناسبہ یعنی یہ اثر کو قبول کرتا ہے ان اشیاء سے. کیسا اثر؟ التأثر المناسبہ یعنی جیسی وہ شے ہے ویسا اثر. مناسبت کا مطلب یہ ہے کوئی چیز ایسی ہوگی جس سے خوف کھائے گا, خوف کھانے والی شے ہوگی تو یہ خوف کھائے گا. مناسب اثر, یہ مناسب یعنی جیسی وہ چیز ہے اس کے مطابق. اور اگر وہ ایسی چیز ہے مثلا یہ ماں ہے, یہ محبت کرتی ہے فرض کر, تو اس کی طرف وہ رغبت رکھے گا. کوئی نیا چہرہ آئے گا تو بچہ گھبرائے گا. یہ کیا ہے؟ اشیاء سے انہی سے مناسبت رکھنے والے اثر کو قبول کر لیتا ہے اور ان سے اثر لے رہا ہوتا ہے. اچھا واہ 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 سبحان اللہ. فَتَنْفَعِلُ نَفْسَهُ بِهَا, بہتر ہے نفسہ معذرت. فَتَنْفَعِلُ نَفْسَهُ بِهَا, اور منفعل ہوتا ہے. ایک لحاظ سے تو اگر میں اس کی تفصیل میں نہ جاؤں تو یہ تنفعل وہی تأثر ہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہاں وہی ہے, یعنی گویا اور وضاحت کر کے بیان کر دیا. فَتَنْفَعِلُ نَفْسَهُ, اس انسان کا نفس, اس انسان کا ذہن متاثر ہو رہا ہوتا ہے, کسی فعل کا نتیجہ قبول کر رہا ہوتا ہے بہا ان اشیاء کے ذریعے سے. نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں یار معذرت کے ساتھ. یہ ممکن ہے کہ آغا شیخ رضا, بعض شارحین نے کہا, اسی لیے بتا رہا ہوں, بعض نے کہا ہے کہ یہ فَتَنْفَعِلُ نَفْسُهُ کی عبارت ممکن ہے کہ آغا شیخ رضا مظفر اشارہ دے رہے ہوں اس مطلب کی طرف کہ علم کی ایک اور تقسیم ہے, علم فعلی اور علم انفعالی. علم فعلی اور علم انفعالی. انسان کے پاس جو علم ہے وہ علم انفعالی ہے, فعلیت کی نسبت صرف خدا کی طرف ہے, یعنی کچھ ہو نہ ہو اس کے علم میں سب کچھ ہے, اور انسان موجود کے بعد علم رکھتا ہے.
انسان کا علم وجود کے بعد ہے، موجودات اشیاء کائنات کے بعد کوئی چیز وجود میں آئے. اب سمجھ میں آیا شہزادی نے کیا کہا خطبے میں؟ شہزادی نے کہا پاک ہے وہ پروردگار کہ جس نے اشیاء کو خلق کیا بغیر اس کے کہ اس کے سامنے کوئی نمونہ ہو. آپ جب کوئی چیز بناتے ہیں نا اس سے پہلے آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد پھر اجزائے ترکیبیاں ہوں، مادہ ہو، مرکب ہو. بی بی نے تعریف کیا، مولا علی نے تعریف کیا. اس کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کے بنایا ہو، بس علم ہے. تو اس کا علم فعلی ہے، موجود کے بعد نہیں ہے. اب میں نے کہا ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، بس یہ سن لیں، اصطلاحات ذہن میں ہونی چاہیے آپ کی. خدا کا علم فعلی ہے، انسان کا علم انفعالی ہے. اب سنیں، کسرت الکوزا فانکسرا، باب انفعال اثر کو قبول کرتا ہے. صرف میر اچھے طریقے سے پڑھی، کام آتی ہے. کسرت الکوزا ثلاثی مجرد کا مطاوع. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو فعل اللہ الانسان فانفعل، خدا کی طرف سے فعلیت جاری ہوتی ہے، اس کی طرف سے فعلیت ہے. ہر چیز میں وہ مؤثر ہے. ہاں علت حقیقی وہ ہے. ہاں اور انسان کیا ہے؟ ہر اس اثر کو قبول کر رہا ہے، منفعل ہے. انسان اس فعلیت کے اثر کو قبول کر رہا ہے. بس 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 فتنفعل نفسہ، بس متاثر ہوتا ہے، اثر قبول کرتا ہے، فعل کو قبول کرتا ہے اس انسان کا نفس بہا و نشیہ کے ذریعے سے. اگر آپ سمجھ گئے تو اب کہتے ہیں اب ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا آپ کو سمجھانا کہ فنعرف، بس ہم جان لیتے ہیں. اس کا وجدان، اس کا وجدان، اس کا وجدان، اس کا وجدان، سب کا وجدان جب سامنے آ گیا نا، اب فنعرف، ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں. فنعرف، ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ان نفسہ، بالتحقیق انسان کا وہ ذہن، انسان کا وہ نفس، التی کانت خالیتن، جو وقت پیدائش خالی تھا، اب اصبحت، اب اس کا نفس ہو گیا ہے مشغولتن، وہ مشغول ہو گیا ہے، مصروف ہو گیا ہے، مشین چل پڑی ہے اس کی، بے حالتن جدیدتن، ایک نئی حالت میں مشغول ہو چکا ہے اس کا نفس. وہ حالت نسمیہ العلم، کہ جس حالت جدیدہ کو ہم نام دیتے ہیں علم کا. آپ تعریف کریں گے؟ ابھی تو ٹھہریں. اب سنیں، ہیں میرے ساتھ؟ کچھ سننا چاہیں گے؟ ہیں توجہ آپ حضرات کی؟ خوب سنیں. یہ جو نظریہ ہے علماء مناطق اور علماء فلاسفہ کی ایک بہت بڑی تعداد کا نظریہ ہے، یہ کہ انسان دنیا میں آیا ہے، جس وقت آیا ہے، جی بیٹا شکریہ، جس وقت وہ آیا ہے خالی ہے. اوکے خالی ہے. اب آہستہ آہستہ پہلا علم، مقدماتی علم انہوں نے بتا دیا، آنکھ کان ناک وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے آغاز، یہ حالت جدیدہ اس کے ذہن کے اندر آ گئی، اس کا نام علم ہے. یہ حقیقت، یہ علماء جن کا یہ نظریہ ہے قرآن کی آیت کو بطور دلیل لاتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا من کل فکرۃ وعلم فعلی، کچھ نہیں جانتے ہو بھائی، کورا کاغذ ہو تم. جب تم ابھی آئے ہو دنیا میں تو کورے کاغذ ہو. اب ہر چار بندے چاروں آ کے الگ الگ بتائیں گے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، جی علیہ السلام کیسے؟ جی انشاءاللہ بلایا ہے، اچھا ٹھیک. وَجَعَلَ، پھر کیا کیا؟ پھر وہ خدا نے آپ کو کیا دیا؟ لَكُمُ السَّمْعَ، صحیح ہے، کان دے دیا، والابصار آنکھیں دے دی، والافئدہ دل دے دیے وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ دل تو اشارہ علم عقلی کی طرف انشاءاللہ عرض کروں گا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. سورہ نحل آیت نمبر 78، تو اس کو یاد نہیں کیا، 70 آیت کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ هِيَ النَّظَرِيَّةُ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَ حُكَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، یہ وہ نظریہ ہے جو مسلمانوں کے فلاسفہ، مسلمانوں کے مناطقہ کے درمیان مشہور ہے. ادھر نہیں ہے بابا، میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں
جو میں نے دو بڑے نام بھی آپ کو بتایا، ارسطو، افلاطون، یہ تو یونانی تھا. یہ نظریہ ارسطو کا ہے، اس کو کہتے ہیں النظریۃ الاورسطیہ، یعنی ارسطو کا نظریہ ہے. یہی نظریہ جو بھی بیان کیا، یہ نظریہ ہے یار. اور مسلمان اس کے لیے قرآن کی آیت کو بطور دلیل بھی پیش کرتے ہیں. یہ دیکھو قرآن میں خدا نے کہہ دیا ہے. اور فالتو جو ہے غلط بات. ساری توفیقات آپ کی سلب ہو جائیں گی بغیر مذاق کے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں واقعی، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو یا نہ ہو علم کے سلسلے میں مذاق نہیں نہیں نہیں. ابھی بات ہمیشہ آپ ہمیشہ موقع کی نزاکت کو دیکھا کریں، یہ ذہن میں رکھا کریں. منع کیا آپ کو، ٹھیک. وَهِيَ الْعِلْمُ الْحِسِّيُّ الَّذِي هُوَ وَلَيْسَ. یہاں سے انشاءاللہ سلسلہ گفتگو اگلے درس میں. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.